اور آپ لوگ بتائیں گے کہ سیالکوٹ زندہ جلانے سیالکوٹ جو ہے وہ ان کے دلوں میں ان کا کتنا احترام ہے. محترم بلال مصطفی صاحب. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم. اس رحمت عالم کا قصیدہ کہو کیسے جو مہر عنایات بھی ہو ابر کرم بھی, کیا اس کے لیے نظر کروں جس کی ثنا میں سجدے میں ہوں الفاظ بھی سطرے بھی قلم بھی. محترم جناب چودھری ظہیر عباس قدر صاحب سیکرٹری جنرل منہاج القرآن یونیورسٹی پاکستان, محترم جناب سلیم بٹ صاحب زرعی امیر تحریک منہاج القرآن اور منہاج القرآن یوتھ لیگ ضلع سیالکوٹ کے سرپرست, محترم ثناء اللہ طاہری صاحب ڈپٹی جنرل سیکرٹری منہاج القرآن یوتھ لیگ پاکستان, محترم ملک امجد محمود چاند صاحب ممبر مرکزی یوتھ کیبنٹ, محترم راشد محمود باجوہ صاحب ناظم تحریک منہاج القرآن سیالکوٹ, محترم بلال علی صاحب اور ان کی سیالکوٹ کی پوری منہاج القرآن یوتھ لیگ کے ٹیم کے عہدیداران ممبران, محترم میاں رضا صاحب سابق مرکزی رہنما مستقبل اسٹوڈنٹس موومنٹ. آج کے یوتھ فیسٹیول میں شریک منہاج القرآن یوتھ لیگ کے جملہ عہدیداران اور تحریک منہاج القرآن سیالکوٹ کے قائدین, آج کے پروپکار موقع پر میں منہاج القرآن یوتھ لیگ سیالکوٹ کی تنظیم کو, محترم بلال علی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس انتہائی منفرد آئیڈیا کے ساتھ یوتھ فیسٹیول کا انعقاد جو ہے اس کا اہتمام کیا ہے. یہ سیالکوٹ منہاج القرآن یوتھ لیگ کی ریت رہی ہے کہ ہماری ملک بھر کی وہ تنظیمات جنہوں نے اچھے آئیڈیاز, کچھ تحقیقی آئیڈیاز جن کو متعارف کروایا ہے, سیالکوٹ ان میں سے ایک ہے. اس پر میں پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ اس لحاظ سے بھی ایک بڑا خوبصورت آئیڈیا ہے کہ اس میں ہم سب جو ہیں وہ ایکولی انوالو ہیں. ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ اس میں مکمل طور پر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. تو یہاں پر میں سیالکوٹ کی منہاج القرآن یوتھ لیگ کی کارکردگی کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمارے گزشتہ تنظیمی دورانیے میں تنجور میں پاکستان بھر میں جن ٹاپ 10 تنظیمات کا ہم نام لیتے ہیں یا جب ملک بھر میں نظر دوڑاتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں, ایسی تنظیمات جو کہ اپنی ہر حوالے سے مضبوط ہیں, جہاں پر ایک بہترین تنظیمی سیٹ اپ موجود ہے, جہاں پر اچھے کیلیبر کے نوجوان موجود ہیں, جہاں پر جوش اور جذبہ موجود ہے, جہاں پر ایک کمٹمنٹ موجود ہے, اور جہاں پر آگے بڑھ کر نئے لوگ, نئے نوجوان, نئے چہرے جو ہے وہ روشناس کروانے کا ایک عمل جاری ہے. اور تحریر کو, منہاج القرآن یوتھ لیگ کو اور پھر تحریر کو ایک نئی زرخیز اور بیدار مغز کی عادت جو ہے وہ فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اور اہداف کا حصول جہاں پر ہمیں بہتر انداز میں نظر آتا ہے, اور پھر ہم کبھی کبھی ٹیسٹ بھی کرتے ہیں جہاں پر 2-2-2.5 گھنٹے کے نوٹس پر بھی ہنگامی کال پر بھی ایکٹیویٹیز جنریٹ کر کے ان کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے. ان شہروں میں سے سیالکوٹ بھی ان ٹاپ 10 شہروں میں سے ایک ہے. شاید جہاں پر حضرت اقبال حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا فیض بھی موجود ہے کہ یہاں پر بسنے والے نوجوان جو ہیں ان کو ان کا خصوصی فیض میسر ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا بھرپور اور اہم رول جو ہے وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ادا کر رہے ہیں.
مجھے جب ہم صبح لاہور سے چلے تھے تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پہ ہم نے حاضری دی، محترم چودھری دیگ عباس گجر صاحب کے ساتھ ہم سارے ساتھی جو لاہور سے آئے، تو وہاں پر میں کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ آج سے 4 سال قبل جب میں نے تحریک منہاج القرآن کے مرکز پر مستقبی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالی تھی، تو اس وقت شاید 6 اکتوبر 2006 کو ہمارا پہلا جو پبلک گیدرنگ تھی جس میں کنونشن تھا وہ سیالکوٹ میں اس کا اہتمام کیا گیا، اور میں نے پہلا جو بھی پبلک ٹاک تھی اس مرکز کی ذمہ داری میں آنے کے بعد وہ سیالکوٹ میں انوار کلب میں ہی دی تھی، اور آج مجھے لگتا ہے کہ ہمارا 30 جون کو تنظیمی سال ہمارا ٹینیور ختم ہوگا، تو شاید یہ یوتھ کے پلیٹ فارم پر جو خدمات ہیں ان میں سے شاید یہ پبلک ٹاک جو ہے یہ آخری بھی سیالکوٹ میں جو ہے یہ ہو، شاید آنے والے 10-20 دنوں میں کوئی ایسی مصروفیت مجھے تو نہیں نظر آتی جس میں جو ہے وہ کوئی پبلک گیدرنگ ہو یا کسی شہر میں سیمینار ہو، کنونشن ہو۔ آج کے دن تک 1-2 تربیتی کیمپس ہیں لیکن ان کی نوعیت ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس لیے سیالکوٹ کا یہ ہمارا وزٹ جو ہے یہ اس حوالے سے بھی ایک بڑا دلچسپ اور خوشگوار بھی ہے۔ آغاز بھی اچھا ہے، میاں صاحب فرما رہے ہیں انجام بھی اچھا، انشاءاللہ آغاز بھی تحریک منہاج القرآن کا اچھا ہے، اسلام پر مبنی ہے، انجام بھی اچھا ہوگا۔ دوستان محترم، یہاں پر میں کوئی ایموشنل سپیچ کرنے کی بجائے میں چاہتا ہوں کہ چند منٹ میں نے سیکرٹری صاحب سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ 15-20 منٹ آپ گفتگو کریں، میں اس کو 10 منٹ میں ختم کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ تجربات یا کچھ حقائق، کچھ احساسات آپ دوستوں کے سامنے پیش کروں۔ میں نے پچھلے 5 سالوں میں کراچی سے لے کر خیبر تک، آزاد کشمیر کے تمام شہروں میں، بلوچستان کے سمجھ لیں کہ 1/3 شہروں میں جہاں تک رسائی ممکن ہوتی تھی، پچھلے ہفتے میں آپ کو وہاں کے حالات کا علم ہے، اندرون سندھ میں، پورے پنجاب میں کسی شہر کو چھوڑے بغیر وزٹ کیے، وہاں کی بیوروکریسی سے ملا، وہاں کے سیاستدانوں سے ملا، وہاں کے جو بڑے بڑے گدی نشین پیر حضرات تھے ان سے جا کے میٹنگیں کی، وہاں کے علماء سے ملاقاتیں کی ایک تحقیقی پوائنٹ آف ویو سے۔ اس کے بعد گزشتہ سال جب یہ میری پہچان پاکستان مہم کا آپ کو بتایا گیا، اس میں میں نے 12 پاکستان کی لیڈنگ پارٹیز کے سربراہان کو، ماسوائے جو اس وقت پارٹی اقتدار میں ہے اس کے سربراہ کو نہیں مل سکا تھا، باقی لوگوں کے 2 پارٹیز جو اس وقت اقتدار میں ہیں ان دونوں کے سربراہان تک رسائی ممکن نہ ہوئی، ہمیں ٹائم نہ ملا، تو انہیں ٹائم دینا بھی ایک بہت بڑی یہاں پر بات ہے، تو اس دلچسپ بات کو آگے ڈسکس کریں گے۔ تو اس کے علاوہ 12 لیڈنگ پارٹیز کے سربراہان جو وزیر بھی رہے، جو اس وقت بھی مختلف کمیٹیز کے اندر پارلیمنٹ کی اور سینٹ کی کمیٹیوں کے کوئی چیئرمین تھے، کوئی ممبر ہیں، کچھ وزیر تھے، کچھ وزیر ہیں، کچھ اپنی پارٹیز کو لیڈ کر رہے ہیں، اس میں مذہبی سیاسی جماعتیں بھی شامل تھیں، سیاسی جماعتیں بھی شامل تھیں، بڑی بڑی گلیاں بھی شامل تھیں، اور اس کے بعد پھر ٹارگٹ کر کے جو پاکستان کے اینکر پرسن جو ہمیں ٹیلی ویژن چینلز پر صبح شام قوم کا درد دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان سے بھی ملاقاتیں کی اور ہر ایک کے سامنے اس کا ویو پوائنٹ لیا کہ آپ لوگ پاکستان کے حالات کے بارے میں کتنے پرعزم ہیں۔ صرف ایک کویسچن تھا، دوستو یقین کریں آپ لوگ کہ مجھے ایک شخص بھی، میرے پاس ریکارڈنگ کیمرے کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے، ان میں ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے ساتھ ہم نے 5-5 گھنٹے نشستیں کی اور اس کو ریکارڈ کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے تحریک نظام مصطفیٰ سے لے کر آج تک مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی اپنا کردار ادا کیا، سیاست میں بھی اپنا کردار ادا کیا، مذہب میں بھی اپنا کردار ادا کیا۔ پاکستان کے مختلف ملکوں میں جب ہم ان کا وہ پروفائل دیکھتے، جو وہ بیان کرتے، تو حیرانگی ہوتی کہ اتنے لیول کے لوگ اور ان کا مراد اس وقت کیا ہے، تو بڑا عجیب فیل ہوتا کہ ان میں سے ایک شخص بھی پاکستان کے بارے میں پرعزم ہمیں دکھائی نہیں۔